چونکہ آج کابینٹ کا 38واں اجلاس وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہوا۔ 20 ایجنڈا آئٹم اس کیبنٹ ایجنڈے کے اندر رکھے گئے، 2 ایجنڈا آئٹم وتھڈرا کر لیے گئے، 1 ایجنڈا آئٹم ایڈ ہوا۔ تو آج کیبنٹ کے اندر جن ایجنڈا آئٹمز پہ بات ہوئی اس میں پنجاب کابینہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں بڑے اور اہم فیصلے کیے۔ ان اہم فیصلوں میں صوبے کے اندر سرمایہ کاری کو پروموٹ کرنے اور نئی سرمایہ کاری کے ساتھ جڑے جو حکومتی ترجیحات اور وزیر اعظم پاکستان کا ویژن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے 200 ارب کی نئی سرمایہ کاری کی منظوری دی گئی۔ 5 سیمنٹ پلانٹ اس سرمایہ کاری سے پنجاب میں لگنے جا رہے ہیں اور جس کے تحت 40,000 ٹن روزانہ کی بنیاد پہ سیمنٹ کی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنٹ پرفارم نہیں کر رہی، ڈیلیور نہیں کر رہی۔ کنسٹرکشن انڈسٹری نے جس طرح بوم لیا ہے اور اس کی وجہ سے سیمنٹ کی جو قلت تھی، ڈیمانڈ زیادہ تھی، سپلائی شارٹ تھی، اس کو فی الفور پورا کرتے ہوئے یہ 5 سیمنٹ پلانٹس کے اندر 200 ارب کی سرمایہ کاری کی آج کیبنٹ نے باضابطہ منظوری دی ہے۔ اس کے علاوہ صوبے میں مزید 11 سیمنٹ پلانٹ لگانے کے حوالے سے متعلقہ منسٹری کو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ترجیحی بنیادوں پر اس پرپوزل کو کیبنٹ میں لانے کا ہدایات دی ہیں۔ پہلی دفعہ جو ہے وہ 90 روز کے اندر سیمنٹ پلانٹس لگانے کے لیے NOCs جو ہیں ان کا اجرا کیا گیا ہے اور 1 ونڈو آپریشن کے ذریعے جتنے متعلقہ محکمے ہیں، کیونکہ یہاں ایک فیکٹری لگانے کے لیے جو 10 اداروں کے دھکے کھانے پڑتے تھے، اس عمل کو سہل، آسان اور بر وقت کرنے کے لیے 1 ونڈو آپریشن کے تحت ٹائم لائن فکس کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی اپلیکیشن کسی انڈسٹری کے لیے حکومت پنجاب کو اور متعلقہ منسٹری کو وصول ہوگی تو 90 روز کے اندر ان کو NOCs دیے جائیں گے۔ چونکہ ہمارے ہاں جو چیلنج ہے کہ ہر ایریاز کے اندر، دور دراز علاقوں کے اندر، پسماندہ دیہات کے اندر ٹیچرز نوکری کرنے کے لیے تیار نہیں اور وہ بڑے شہر اور پریویلیجڈ ایریاز میں زیادہ خواہش مند ہوتے ہیں، تو ایک پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیلنج آ رہا تھا۔ آج کیبنٹ نے ہارڈ ایریاز کے اسکولوں میں مقامی ٹیچرز کی بھرتی کی اس پالیسی کو اپروو کر دیا ہے، جس کے تحت ان ہارڈ ایریاز کے اندر بھی ٹیچرز جو ہیں مقامی ٹیچرز، کیونکہ بڑے شہروں سے جب ان کی وہاں تعیناتی ہوتی تھی، لاجسٹکس، بورڈنگ، فوڈ اور پھر فیمیل ٹیچرز کے لیے سیکورٹی جیسے ایشوز کی بنیاد پہ وہ وہاں رہائش نہیں رکھتی تھی تو اسکول خالی رہتے تھے، لیکن تنخواہیں ان ٹیچرز کی جیب میں جاتی تھی۔ تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹیچرز کی تعیناتیاں مقامی سطح پہ ہوں اور
لوکل لوگوں کو وہاں امپاور کیا جائے تاکہ اس علاقے کے اندر جو رہائشی ٹیچرز ہیں وہ اپنے علاقے کی سکون بھی کریں گے، ان کا اہل علاقہ احتساب بھی کر سکیں گے، اور پھر ان کو اپنی پرفارمنس بھی دینی ہے اور ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں۔ اس کے علاوہ بارش اور سیلاب سے متاثرہ جو نقصانات ہوئے ان کے نقصانات کے ازالے کے لیے مالی امداد کے پیکج کی منظوری دی گئی، جس میں املاک، جانور اور فصلوں کا، اور اسپیشلی لو کاسٹ سے ہمارے بہت زیادہ ٹیڈی دل سے ساؤتھ میں تباہ کاریاں ہوئیں، غریب کسان جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کو گورنمنٹ کمپنسیشن کرنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ اس کے پہلے مرحلے میں آلریڈی مالی پیکج کے تحت امداد دی جا چکی ہے، تو آج اس کی جو ہے وہ دوسرے اور تیسرے مرحلے کے لیے 20 اضلاع کے اندر یہ 10 کروڑ 90 لاکھ کی اماؤنٹ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی۔ جو ڈیجیٹل پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے اور ڈیجیٹل پنجاب کے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب پرعزم ہیں، آج اسی کے ایک بات کی تعبیر ملی کہ آن لائن کالج ایڈمیشن سسٹم کی کیبنٹ نے اپروول دی کہ اب والدین کو یا بچوں کو کالجز کے باہر داخلے کے لیے لائنوں میں قطاروں میں کھڑے ہو کے اپنا وقت کا ضیاع نہیں کرنا ہوگا، آن لائن یہ ایڈمیشن ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ فیس جمع کرانے کے لیے جو چیلنج تھا، بینکوں کے اوپر پریشر تھا، محکمہ ہائر ایجوکیشن نے بینک آف پنجاب کے ساتھ فری آف کاسٹ سروس کا جو معاہدہ ہے آج کیبنٹ نے اس کی منظوری دی ہے، تاکہ بینک آف پنجاب جو فیس جمع کرے گا ان اسٹوڈنٹ کی وہ فری آف کاسٹ ہوگی، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن اس کو انڈورس کرے گا۔ جو کیبنٹ نے نجکاری کمیٹی کے یہ فیصلے تھے ان کی بھی آج اپروول دی ہے، اور فیصلے کے تحت 697 ایسی ہماری اراضی زمینیں جو پنجاب بھر میں واگزار کرائی گئیں مختلف قبضہ گروپوں سے، ان کو شفاف طریقے سے متعلقہ کمشنر کو نیلام کرنے کے لیے کیبنٹ نے ہدایات جاری کی، اور یہ ہمارا جو بورڈ آف ریونیو کی پالیسی ہے اس کے تحت یہ آکشن کے ذریعے کمشنر صاحبان ان زمینوں کو نیلام کریں گے جو رفاہ عامہ کے پروجیکٹس کے لیے استعمال ہوں گی۔ وومن ہاسٹل بل بہت اہم انیشیٹو، کیونکہ ہمارے ہاں گورنمنٹ کالجز اور یونیورسٹیز میں تو خواتین کی رہائش کے لیے وہ سہولتیں دستیاب ہوتی ہیں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے اندر خواتین جو ورکنگ وومن ہیں، جو مختلف اداروں کے اندر رہائش کے مسائل کا جن کو سامنا تھا، آج حکومت پنجاب نے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ان کے راستے سے بہت اہم رکاوٹ کو دور کیا، اور پرائیویٹ سیکٹر کو وومن ہاسٹل اتھارٹی بل 2020 کے ذریعے باضابطہ منظوری دی ہے، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے SOPs بنائے گئے ہیں، ان کے لیے کچھ TOR سیٹ کیے گئے ہیں، اور کوئی پرائیویٹ سیکٹر اگر وومن ہاسٹل بنائے گا تو اس کی سیکیورٹی سے لے کے پروٹیکشن اور اوورآل ایک مانیٹرنگ میکانزم وضع کیا گیا ہے، تاکہ حکومت پنجاب جو ہے اس کو خود مانیٹر کرے اور اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے چار دیواری کے تقدس کو بحال رکھا جائے، اس کو پامال ہونے سے بچایا جائے۔ اس کے علاوہ صورتحال بل 2019 پہ جو وفاقی حکومت
کچھ امینڈمنٹس لا رہی ہے، حکومت پنجاب نے قانون سازی کی منظوری دی۔ پنجاب وائلڈ لائف ہمارا پروٹیکشن، پریزرویشن، کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ رولز 1974 میں ترامیم منظوری دی گئی۔ یہ آپ کا وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ جو ہے پوری دنیا میں ایک ٹورزم اور اس علاقے کی جو ثقافتی، تہذیبی، تمدنی روایات ہیں ان کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ انفارچونیٹلی 1974 کے بعد جو بدلتے ہوئے حالات کے بدلتے ہوئے تقاضے تھے، ہمارے رولز اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہے تھے، تو ان کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے تحت جو ہے وہ اڑیال کے ساتھ جنگلی چپا وغیرہ بھی وہ ڈیٹیل آپ کو اس میں سرکولیٹ کر دیں گے۔ جو امپورٹنٹ چیز جو لاہور کے رہنے والوں کے لیے، شاہدرہ میں ہمارا چلڈرن اینڈ فیملی پارک جو ہے، کیبنٹ نے آج اس کی ضابطہ منظوری دی ہے، جس کے تحت 70 کنال کے قریب جو اراضی ہے اس پہ شاہدرہ کے اور ارد گرد کے دیہات کے رہنے والوں کے لیے ایک فیملی انٹرٹینمنٹ فیسیلٹی حکومت پنجاب قائم کرنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ موٹر گاڑیوں کی تاخیر سے رجسٹریشن پر اضافی فیس معاف کرنے کی آج منظوری دی گئی ہے، کیونکہ کورونا کی وجہ سے وہ موٹر کارز یا اوورآل ہماری آٹو موبائل جو انڈسٹری ہے، جو سڑکوں پر چلنے والی لوکل، ڈومیسٹک اور کہہ لیں کمرشل ٹرانسپورٹ ہے، اس کے اوپر جو ہے اضافی فیس یعنی جو سرچارج تھا، فائن تھا، وہ 15 جنوری 2021 تک اس کو معاف کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو ایڈیشنل جو بھی اس کے چارجز ہیں وہ دینے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈی جی خان میں 1142 حالی اسامیوں پہ ایجوکیٹرز کی بھرتی کی آج کیبنٹ نے منظوری دی ہے۔ یونیورسٹی آف فیصل آباد اور یونیورسٹی آف سیالکوٹ کے لیے وائس چانسلرز کے عہدے کی منظوری دی گئی ہے۔ یونیورسٹی آف فیصل آباد کے لیے ریکٹر کے عہدے کی پر تقرری کی منظوری دی گئی۔ پروفیسر ڈاکٹر شوکت پرویز صاحب کو اس عہدے کے لیے کیبنٹ نے اپروو کیا، اور سیالکوٹ کے لیے ڈاکٹر سید الحسن چشتی جو ہیں ان کو وائس چانسلر کے عہدے کے لیے منظور کیا۔ پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی کے رولز میں ترامیم کی گئی ہیں، اور پنجاب کمیشن آن دی اسٹیٹس آف وومن کی سالانہ رپورٹ کیبنٹ کے سامنے پیش کی گئی۔ کیبنٹ کے جو 37واں اجلاس تھا پچھلا، اس کے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے، اور اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کے 44ویں 44th اینڈ 45th اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے۔ کیبنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے قانونی امور کے 36، 37، 38، 39 کے اجلاسوں میں ہونے والے فیصلوں کی بھی توثیق کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم پروجیکٹ جو تھا، جو آپ کی شوباز حکومت جو شوبازیاں کر کے ہوا، خلا اور فضا میں منصوبے بنا کے کمیشن کک بیکس اپنی جیبوں میں ڈال کے فائلوں کے اندر ان کو دفن کر کے چلی گئی تھی، ان منصوبوں میں ایک منصوبہ جو ہے وہ ہمارا تیمور جنگ کے اندر 1263 میگا واٹ کا RLNG پلانٹ کا تھا، اور یہ منصوبے کی آج نئے سرے سے مسلسل جدوجہد کے بعد حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب اور منسٹر انرجی اور ان کی تمام ٹیم کی انتھک محنت سے ہمارے پنجاب کے رہنے والوں کے لیے اس خواب کی عملی تعبیر کا فیصلہ کیا۔ اس کے تحت جو ہے وہ اسی مہینے جو آج کیبنٹ نے فیصلہ کیا
کہ حکومت پنجاب فائنانشیل کلوجر ایگریمنٹ مختلف بینکوں کے ساتھ سائن کرے گی، جس کے تحت اس بینک کی اس پروجیکٹ کی 100 ارب کے قریب فائنانسنگ ہے وہ ہم انشور کریں گے، اور 2018 میں مارچ 2018 میں اس منصوبے کو کاغذوں میں شروع کر کے پنجاب گورنمنٹ کی 10 بلین کی اکوٹی جو تھی وہ رکھی گئی، لیکن اور ایجوکیشن اور ہیلتھ سے ان منصوبوں کو بیسیکلی بغیر کسی گیس ایگریمنٹ کے، کنسیشن ایگریمنٹ کے اور کسی پلاننگ کے بغیر یہ دل پشوری منصوبہ جو تھا وہ اس کا آغاز ہوا، لیکن آج اس کو عملی طور پہ کیبنٹ کے سامنے لا کے اس کا باضابطہ آغاز کرنے کے لیے کیبنٹ نے منظوری دی ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اسی مہینے ہم انشاءاللہ اس کو باضابطہ طور پہ سائن کر کے اس پہ عملی پیش رفت آگے چلائیں گے۔ آج لاسٹ جو سوالات سے پہلے، چونکہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ بتائیے گا میڈم، ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ پی ڈی ایم کی جانب سے آج اہم اجلاس کیا جا رہا ہے اور مریم نواز صاحبہ کتنی ہیں، اب آر ہوگا یا پار ہوگا، یہ بتائیں کہ کیا واقعی مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی استعفے دینے جا رہی ہے یا یہ سیاسی بڑکے ہیں؟ میں نے کل بھی کہا تھا، پھر کہتی ہوں، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں۔ یہ جن کی گرج آپ کو اس وقت جو ہے وہ سنائی دے، یہ ایک جماعت کا اپنی اپنی ذات کے ساتھ جڑا ٹارگیٹڈ ایجنڈا ہے۔ پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں اس حوالے سے کیا ترجیحات طے کرتی ہیں، کیا وہ نون لیگ کے اس شوقیہ پروڈکشن کا ساتھ دیتی ہیں، اور یا حقائق پہ مبنی جو بیانیہ ہے کہ اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، ترقی اور خوشحالی کے راستے پہ ڈالنا ہے، اور جمہوری اور آئینی طریقے سے حکومت کو بدلنے کے لیے صوبائی اسمبلی اور وفاقی پارلیمنٹ موجود ہے، اس کے دروازے پہ دستک دیں۔ دونوں کے اسپیکر موجود ہیں، ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے تبدیلی کا شوق پورا کرنے کا جس شخصیت کے اندر انگڑائیاں لے رہا ہے، وہ اپنے ارمانوں کو وہاں ٹھنڈا کر لیں۔ اور یہ ملک افضل کھوکھر ایم ایل اے اور ایم پی اے ملک ایک ایک کر کے کر لیں، چلیں واصف کو کر لیں، واصف ان کے حالات پہ ڈالا ہے، لیکن دوسری جانب یہ کر رہی ہے حکومت، جو ٹرانسپورٹر ہے یا جو کیٹرنگ کے لوگ ہیں ان کو پرچوں کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ ابھی تازہ اطلاع یہ آئی ہے کہ جو مینار پاکستان ہے وہاں پر حکومت انتظامیہ نے پانی چھوڑ دیا اور تالاب بنا دیا، تو اس سے تو یہ فیل ہو رہا ہے کہ حکومت بڑے دباؤ میں ہے اور کسی یہ حکومت اطلاعات پہ نہیں چلتی ہے، حقائق پہ چلتی ہے۔ پہلے جا کے وہاں کی کوئی فوٹیج لے کے آئیں، میں نے چونکہ دیکھی نہیں ہے۔ حکومت کی کہیں ایسی پالیسی نہیں ہے کہ ہم ان کو جو کرپشن کے سمندر میں غوطے کھا رہے ہیں انہیں ہم یہ چھوٹا موٹا پانی جو مینار پاکستان پہ چھوڑ کے کیوں جو ہے وہ اس دلدل میں دھکیلیں گے جو خود دلدل میں پھنسے ہیں۔ ہماری یہ پالیسی نہیں ہے، اور جو آپ نے کہا ہے، کیونکہ اگر کسی نے یہ انیشیٹو لیا ہے تو یہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی سوچ کی عکاسی نہیں ہے، کیونکہ جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرے گا قانون حرکت میں آئے گا، لیکن کورونا کے بڑھتے ہوئے وار جو ہیں، بدقسمتی سے کل کے دن آپ نے دیکھا کہ پاکستان بھر میں جو قیمتی جانیں موت منہ میں چلی گئیں، یہ جو ہمارے شوقیہ فنکار ہیں یہ عوام کی زندگیوں سے کھیل کے اپنی سیاست کا نشہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم اور عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ مشترکہ موقف ہے، اور جو حکومت پنجاب کی پالیسی ہے کہ ہم
इनको सियासी अंदाज से हर तरह से हर फोरम पे मुकाबला करके शिकस्त देंगे और हम इनके किसी भी सियासी विजन मिशन और प्रोग्राम में रोड़े और रखने नहीं बिछाएंगे या डालेंगे। लेकिन जहाँ कहीं कोरोना अदलिया के फैसले या इन्फेक्शन डिजीज़ एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी वहाँ कानून हरकत में आएगा। आपने देखा कि कल की जो एक राजकुमारी की खुद नुमाई की रैली थी उसमें कहीं पे भी कोरोना SOP को फॉलो नहीं किया गया। किस तरह से अवाम की ज़िंदगियों को कोरोना के रहमो करम पे छोड़ा गया और मासूम अवाम को इस तरह से हाथ लगाने पे टच मी नॉट का जो एक फलसफा था वो मुतारफ कराया गया कि ना इनको कानून टच कर सकता है, ना इनको पाकिस्तान का आइन टच कर सकता है और ना इनको किसी जगह कोई इंसान टच कर सकता है। क्योंकि ये मैं आपको मैं ये कह रही हूँ, मैं सारा दिन अपने अवाम में होती हूँ, पब्लिक में होती हूँ, हलकों में होती हूँ। गलती से कोई किसी हजूम में किसी जगह, क्योंकि जो उन जलसों में आते हैं, जो उन प्रोग्रामों में आते हैं, वो अपनी लीडरशिप की मोहब्बत में आते हैं। लेकिन गलती से अगर किसी को हाथ लग गया है या बाजू लग गया है तो वो राजकुमारी की तौहीन नहीं समझना चाहिए उसमें। और जिस अंदाज से उस पिटाई हुई उससे ये मैसेज गया कि हम अनटचेबल हैं। तो यहाँ पे जो अवाम में जाता है, यहाँ तो खाना काबा के गिर तो आप करते लोग जो हैं खवातीन और मर्द, वो अल्लाह के घर एक दूसरे को इज़्ज़त और एहतराम का उस वक्त जो पहलू है, जब कोई जलसों में आता है तो उसी सोच से आता है। उसके अंदर पटाई करके उसका बुरकस निकालना और ये इंडिकेट करता है कि शाही ख़ानदान के साथ चलने के आदाब कुछ और हैं और अवामी अंदाज कुछ और है जिसको वो कबूल नहीं कर सकते। ये बताइएगा कि कल मरियम औरंगजेब ने जो रैली निकाली, इनके खिलाफ जो है 3 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। क्या 13 दिसंबर से पहले मरियम नवाज को हुकूमत पंजाब गिरफ्तार करने के अहकाम जारी करेगी? हम इन्हें सियासी शहादत नहीं देंगे। ये तो ललकार रहे हैं, आवाज़ें दे रहे हैं, चीखो पुकार मचा रहे हैं कि हमें हीरो बनाओ, हमें सियासी शहादत दो, हमारे साथ तसादम करो, गुत्थम गुत्था हो। हम चाहते हैं कि अपने ज़ोरे बाजू आजमाएं और अपनी ताकत, जो सियासी ताकत है जिसको अवाम मुस्तरद कर चुके हैं, उस नानिया को मुस्तरद कर चुके हैं, ये गली गली फिर के जहाँ ये जाती उम्रा पे एक इशारे से लोगों को बुला के अहकामात दिया करती थी, आज जलसे के लिए गली गली फिरना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि अवाम में इनका बयानिया पजीराई खो चुका है। मरियम बीबी का जाती उम्रा के महल से निकल के अवामी नुमाइंदों के हलकों में आना इस बात की निशानदेही है। लाहौर के अवाम ने ये राजकुमारी और उनके शाही खानदान के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। ये बताइए, राजकुमारी के हक में लाहौर के एक MNA और एक MPA, MNA मलक अफजल खोखर, MPA मलक साहब खोखर ने राजकुमारी के एजाज में अपने इस्तीफे पेश कर दिए। डॉक्टर फिरदौस आशिकवान क्या कहेंगी? डॉक्टर फिरदौस आशिकवान कहेगी कि ये जिस तरह उन्होंने उनके ऊपर पैसे निछावर किए, जिस तरह उन्होंने उनकी आड़ में पूरे लाहौर के अंदर कब्जे किए, सरकारी ज़मीनों को घर की अपने बाप दादा की जागीर समझते हुए शाही फरमान के तहत उन ज़मीनों को अपना ज़ाती हिस्सा बनाते हुए मरियम बीबी के लिए ब्रांडेड हर तरह के पर्स से लेके जूतों तक वो निछावर किए।
تو استعفے نچھاور کرنا تو ایک معمولی سی بات ہے, تو یہ کوئی نئی چیز نہیں انہوں نے کی. نہیں اگر اس طرح استعفوں کی لائن لگ گئی تو آپ کا یہ جو وزارت ہے اور آپ کی جو حکومت ہے وہ تو فیتی فیتی ہو سکتی ہے. ہمیں اس حکومت کو آئینی طریقے سے فیتی فیتی کرنے کا فورم اسپیکر پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے, وہاں پہ حکومتیں فیتے فیتی ہوں گی. کسی کے جعلی استعفے نچھاور کرنے پہ راج کماری کی حکومتیں ٹس سے مس نہیں ہوتی اور نہ ہوں گی. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے فرمایا کہ قانون جو ہے آئے گا, اب تک تو قانون جو ہے وہ اپوزیشن کے سامنے بے بس نظر آ رہا ہے. ملتان میں بھی آپ نے بڑی کوشش کر لی لیکن اس کے باوجود جو اپوزیشن کا جلسہ ہو گیا. اب اگر آج لانگ مارچ کا وہ فیصلہ کرتی ہے پی ڈی ایم, اس کے اوپر کیا آپ کا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں ان کا اعلان آ لینے دیں, اعلان کے بعد ہی رد عمل دیا جاتا ہے. ہوا فضا میں سنی سنائی کہانیوں پہ رد عمل دینا وہ آپ کی شان کے بھی مطابق نہیں ہے اور میری ذمہ داریوں کے بھی خلاف ہے. یہ بتائیں کہ آپ سیاسی مقابلے کی بات کر رہی ہیں, ایک شنیت چل رہی ہے کہ حکومت کے ساتھ پی ایم ایل این کے کچھ ارکان صوبائی اور قومی اسمبلی رابطے میں ہیں اور گورنمنٹ 13 دسمبر کے جلسے سے پہلے انہیں سامنے لا رہی ہے. اس قسم کی بریک اپ کہاں تک ہو چکی ہے, اگر کوئی ہوئی ہے, اور کیا ایکسپیکٹڈ کیا ہے کتنے لوگ حکومت کے ساتھ رابطے میں پی ایم ایل این کے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ترب کے پتے ہیں سارے, جن کو وقت آنے پہ شو کیا جاتا ہے. پہلے ہم وہ شو کر کے اپنی بازی جو ہے وہ مات نہیں کرنا چاہتے. اس بازی کو انشاءاللہ سیاسی محاذ پہ ہم جیتیں گے اور جیت کے یہاں تک ہماری حکومت آئی ہے. جو پی ایم ایل این کے متاثرین ایم پی اے ہیں یا ایم این اے ہیں, وہ شاہی خاندان کے رویوں سے نالاں ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس خاندان نے ہمیشہ اپنے ان ایم پی ایم این ایز کو اپنے اقتدار کے لیے ڈالنا آیا اور اقتدار میں آنے کے بعد ان محلوں کے چوکھٹ جو ہیں وہ ان مظلومین کے لیے باندھ رہے. تو جب اقتدار جاتا ہے تو یہ خاندان ان کو یاد فرماتا ہے. تو اب ان کے اندر بھی جو تبدیلی کا ایک پہلو امڑ کے سامنے آیا ہے. ہمارے ساتھ پی ایم ایل این کے ایم پی ایس اور ایم این اے اور ان کی لیڈرشپ میں افراد اور لیڈران رابطے میں ہیں. ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے ان میں سے وزیر اعظم عمران خان ہوں یا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب ہوں, کس کو کب اور کس جگہ اکوموڈیٹ کرنا ہے اور اس کی تقریب رونمائی کب کرانی ہے. ہمارے ساتھ وہ عوامی نمائندے رابطے میں اس لیے ہیں کہ ہر عوامی نمائندہ جو ووٹ لے کے آتا ہے وہ اپنی عوام کو جواب دہ ہوتا ہے, وہ کسی خاندان کو جواب دہ نہیں ہے. تو جو عوام کو جواب دہ ہے اس کو عوامی مسائل کے تدارک کے لیے حکومتی سپورٹ اور حکومتی سرپرستی عوامی مفاد کے لیے چاہیے ہوتی ہے. تو ہم انشاءاللہ جو راج کماری کی کنیزوں کی بدتمیزیاں ہیں, جو ان کنیزوں کے جھرمٹ میں راج کماری کا بیانیہ آتا ہے اور اس کو پھر ایک کنیز اول اور کنیز دوم ایک دوسرے پہ بازی لے جانے کے لیے واہیات گفتگو کرتی ہیں, ان کا جواب دینا مناسب نہیں ہے. لیکن صرف ایک بات ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی ذات پہ جب کوئی انگلی اٹھے گی تو پاکستان 22 کروڑ عوام اس ہاتھ کو, اس انگلی کو
और उस चेहरे को, दागदार बदबूदार चेहरे जो हैं, उनको इस तरह से सियासी और जमहूरी अंदाज से मलिया मेहट करेंगे कि वो कैलबरी क्वीन झूठे होने का जो इंटरनेशनल टाइटल अपने हिस्से में अपने नाम कर चुकी हैं, उन्हें ये परेशानी नहीं होनी चाहिए कि ये टाइटल आपके अलावा कोई और नहीं ले सकता, ये आपका टाइटल है। झूठा होना, इतना ज़्यादा झूठ बोलना कि वो सच लगे, हुकूमत नहीं, उसको वज़ीर आज़म नहीं, वज़ीर आला नहीं, काबीना नहीं, किसी एक इदारे को भी आप किन झूठी धमकियाँ, गीदड़ बबकियाँ और डराने और धमकाने के तमाम जो वारदाती हथकंडे हैं, उससे हमें कोई गर्ज नहीं, और ना हम किसी जगह भी इस हुकूमत का जो बयानिया है उससे पीछे हटेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से वादा किया था कि मैं इनकी चीखें निकलवाऊंगा, क्योंकि इनसे लूटे हुए पैसे और इत्तेसाब के अमल को यकीनी बनाऊंगा। उस एजेंडे की तरफ हमारा सफ़र जारी और सारी है, और लेकिन रकम नहीं आई, इसकी क्या वजह? उसकी भी रकम भी आएगी, रकम भी आएगी। अमीन हफीज हमारे साथ हमारी मदद करे। कोरोना की वजह से इंटरनेशनल वो जल्द दूर होगी, तो अमाउंट भी आएगी, इंशाल्लाह आएगी। सवाल ले लें। निसारुल इस्लाम जो है KGY का एक विंग है, वो जो है इस्लाम जो मार्च होने जा रहा है, यहाँ पे जलसा होने जा रहा है पाकिस्तान, वहाँ पे 500 से ज़ायद अफराद जो हैं वो लाठी बरदार जो हैं और यूनिफॉर्म पहनी हुई। कल वज़ारत दाखिला ने इस पर नोटिफिकेशन भी जारी किया। क्या आप समझती हैं कि यहाँ पे होने जा रहा है? देखिए, ये जितने पार्लियामेंट से बाहर बैठे वो इक़्तिदार के लिए ऐसे तड़पने वाले अफराद हैं जैसे मछली के बगैर पानी के बगैर मछली तड़पती है। तो वो मौलाना फजलुर रहमान को ये यकीन हो गया है कि लाइफ टाइम पार्लियामेंट का गेट उनके लिए बंद हो गया। तो जिसके लिए लाइफ टाइम पार्लियामेंट का गेट बंद हो जाए, फिर वो दंगा फसाद, इंतशार, अफरा तफरी और हर तरह का कानून को हाथ में लेने का अरबा आजमाता है। ये जत्थे मलेशिया फोर्स सिक्योरिटी के नाम पे आवाम को डराने धमकाने का डंडा बरदार जो इनका एक ज़ाती सिक्योरिटी स्क्वाड है, वज़ारत दाखिला हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसे सिक्योरिटी के नाम पे प्राइवेट जत्थों को, मलेशिया प्राइवेट और उसके साथ जुड़े जितने भी डंडा बरदार अफराद या तंजीमें हैं, उनको कानून के ताबे लाने का फ़ैसला कर लिया है। और कोई भी शख्स अगर उनको पब्लिकली डंडा लहरा के, ऑर्गेनाइज्ड यूनिफॉर्म पहन के, सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिलते जुलते यूनिफॉर्म उनको पहना के जलसे जुलूसों और रैलियों में लाता है, तो वो स्टेट की रिट को चैलेंज करता है। तो जो स्टेट की रिट को चैलेंज करता है, फिर स्टेट का डंडा भी उसके सर पे आसान तरीके से इस्तकबाल करता है। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।